اگر کسی مسلمان سے آج معلوم کرو کہ فلاں جا کر کے حاجت کہ ہاں فلاں آدمی اور فلاں جگہ پر جا کر کے بھی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، منتیں مانگتے ہیں لوگ، یہ آج کے مسلمان کا عقیدہ ہے۔ ذرا ٹٹول کر کے دیکھیں شریعت کی نظر میں کہ یہ عقیدہ جو آج مسلمان لے کر کے دل کے اندر بیٹھا ہے، یا یہ ایمان والے کا عقیدہ، یہ ایک مشرک کا عقیدہ تھا۔ اس وقت کا مشرک صرف جو بتوں کو استعمال کرتا تھا، بیچ میں واسطہ بنا کر کے استعمال کرتا تھا کہ یہ ہمیں قریب کر دیں گے۔ اور آج کا مسلمان تو بہت سارے ایسے ہیں جو ڈائریکٹ مانگ لیتے ہیں پیروں سے اور پتہ نہیں کس کس سے۔ تو یہ عقیدہ، وہ عقیدہ ان کو بیچ میں لانے سے مشرک بنا سکتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہمیں مسلمان رکھے گا۔ ایک گناہ کی ایک ہی سزا ہوگی، ایسا تو ہے نہیں کہ میں گناہ کروں تو میری سزا الگ ہوگی، آپ گناہ کریں تو ایک سزا الگ ہوگی۔ جب گناہ ایک ہے تو سزا بھی ایک ہی ہوگی۔ وہ اس گناہ کو کر کے اگر مشرک تھے تو آج کا مسلمان بھی یہ گناہ کر کے مشرک ہوگا۔ یہ عقیدہ رکھ کر کے وہ مشرک تھے تو آج کا مسلمان اگر یہ عقیدہ رکھے گا تو یہ بھی مشرک ہوگا۔ یہ اپنی خوش فہمی میں جیتا رہے گا کہ میں تو مسلمان ہوں۔ اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو پھر یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کچھ کام دینے والا نہیں۔ اس لیے سب سے بنیادی چیز ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے ہوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاجت روا، مشکل کشا مانتے ہو۔ اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا، حاجت روا نہیں ہے۔ پھر کیوں کہیں جا کر کے حاجتیں مانگے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ اگر تمہیں حاجت مانگنے کا طریقہ سکھا دیا ہے، 2 رکعت نفل نماز مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر لو، کام ہو گیا۔ اتنا بھی اگر موقع نہیں ہے، بستر پر لیٹے ہو، لیٹے لیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لو، کام بن گیا، تو پھر کیوں کہیں جا کر کے سر پیٹیں گے؟ پھر کیوں اپنا عقیدہ خراب کریں گے؟ پھر مسلمان ہو کر کے ہم مسلمانوں کی صف میں کھڑے ضرور ہوں گے لیکن ہم اندرونی طور پر مسلمان نہیں رہیں گے اگر عقیدہ صحیح نہیں ہوا۔ اس لیے کب تک رسم و رواج میں پڑے رہیں گے؟ کب تک اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر چلتے رہیں گے کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے آئے تھے تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے؟ شریعت اس کا نام نہیں ہے۔ شریعت اس کا نام ہے کہ جو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، وہ شریعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر شریعت کو نازل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، شریعت نہیں بنائی ہے۔ شریعت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کر کے بھیجی ہے، طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ تو اس لیے سب سے بنیادی چیز ہے ہمارا عقیدہ صحیح ہو جائے کہ ہم اللہ کو اللہ مانیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے جو آیت الکرسی میں سے 1-2 لائن پڑھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا لفظ استعمال کیے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ 19ویں پارے میں تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ اللہ کے ولیوں کی پہچان کیا ہے، اللہ کے ولی کیسے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کی پہچان بتائی کہ وہ جھگڑالو نہیں ہوتے ہیں، رات میں عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں، اکڑ کر کے چلنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ کئی ایک خوبیاں بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز بیان کی ہے، والذین یدعون مع اللہ الہا آخر، جو آدمی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا، یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایمان والا تو ہوگا۔ جو اللہ کا ولی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے ولی کی پہچان یہ ہے، تو ولی تو وہ ہوگا نا، اللہ کا دوست وہ ہوگا جو ایمان والا ہوگا۔ تو ایمان والا تو پہلے سے تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ والذین یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے۔ جب ولی کی پہچان بتا دی گئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں تو کوئی تو خاص بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشکل کشا، حاجت روا ماننے کے بعد وہ صرف دل سے نہیں، عمل سے ظاہر کرتے ہیں۔ کیسے؟ آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کو کسی نے تھپڑ مار دیا،
آپ کیا کہیں گے؟ فلاں آدمی نے مجھے تھپڑ مارا ہے. اور اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ میرے مقدر میں لکھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے مجھے تھپڑ پڑا ہے، مجھے اس نے تھپڑ نہیں مارا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے مجھے تھپڑ پڑا ہے. کا یہ اصل مقصد ہے. یہ ہم سب کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مشکل کشا ہے، ہمارا حاجت روا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمیں پالتا ہے، یہ سب کہتے ہیں، صرف زبان سے، دل سے نہیں کہتے. اصل مقصد ہے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جانا. اگر دل کے اندر یہ بات بیٹھی نہیں، صرف زبان تک رہی، تو یہاں کے جو مفتیان کرام، علماء کرام ہیں، وہ فتویٰ آپ کو زبان پر دیں گے، وہ آپ کو مجھے ایمان والا فتوے میں لکھ دیں گے، لیکن اگر دل کے اندر عقیدہ یہ نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایمان والا نہیں لکھا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے. اس لیے ہمارا عقیدہ دل سے صحیح ہو، زبان پر جو ہے وہ دل کے اندر ہو، تو پھر یہ آدمی کامیاب ہے. تو اس لیے سب سے بنیادی چیز ہمارا عقیدہ. تو عقیدے، اس کو کہتے ہیں عقیدہ توحید. توحید کا عقیدہ، توحید کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، چونکہ آیت الکرسی، اس کے بعد میں نے پھر سورہ اخلاص پڑھی تھی، اس کے بارے میں بات کرنی تھی، لیکن وقت پورا ہو گیا ہے. تو آج اتنی بات ذہن میں میرے اور آپ کے بیٹھ جائے کہ ہمارا عقیدہ توحید جو ہے وہ درست ہو جائے. ہم جو در در پر جھکتے ہیں، اور ہم جو رسم و رواج میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ہم اس سے اوپر اٹھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ جو ہمارے باپ داداؤں نے ہمیں سکھا دیا ہے، ہم بس اسی پہ جان دیں گے، اس سے باہر نکلیں گے نہیں. میرے بھائیوں، اس کو چھوڑ کر کے ہم شریعت پر زندگی گزارنے والے بنے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، باپ داداؤں کے بندے نہیں ہیں. وہ دنیا میں آنے کے وسیلہ بنے ہیں، دنیا میں آنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو باپ دادا کر کے گئے ہیں وہی کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرے حبیب کے راستے پر چل کر کے آنا، تو پھر میں تمہیں جنت تک پہنچاؤں گا، کامیابی تک پہنچاؤں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ساری کامیابیوں کی بنیاد میرے بھائیوں ہمارے عقیدے سے جڑی ہے. اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو میرے بھائیوں پھر ہمارا کچھ بھی بننے والا نہیں ہے. اس لیے میں اور آپ عقیدے کو ٹٹولے، بار بار ٹٹولے اپنے عقیدے کو، کہ میرے عقیدے میں کہیں کچھ شرک کی تو ملاوٹ نہیں ہو رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو مشکل کو حاجت روا مان لیا ہے، ایسا تو نہیں کہ میرا دل اور میرا دماغ کسی اور کو کے سامنے جھک جاتا ہو. میرا دل و دماغ، میرا جسم، میرا پیشانی، میری ناک اگر جھکے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکے. ہمارا مشکل کشا، ہمارا دستگیر، ہمارا حاجت روا ہمارا اللہ ہے. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی کسی کا مشکل کشا نہیں ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو سے جو عقیدت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ ہونا چاہیے، وہ عقیدہ جتنا میں نے آج بیان کیا، اس سے آگے انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی کو بیان کروں گا. سب سے بنیادی چیز ہے کہ عقیدہ صحیح ہو جائے، سب سے بنیادی چیز ہے. اور عقیدے میں کیا کیا چیز آتی ہیں، تو انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنا آسان کرنا. اگر کسی مسلمان سے آج معلوم کرو کہ فلاں جا کر کے حاجت کے ہاں فلاں آدمی اور فلاں جگہ پر جا کر کے بھی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، منتیں مانگتے ہیں لوگ، یہ آج کے مسلمان کا عقیدہ ہے. ذرا ٹٹول کر کے دیکھیں شریعت کی نظر میں کہ یہ عقیدہ جو آج مسلمان لے کر کے دل کے اندر بیٹھا ہے، یا یہ ایمان والے کا عقیدہ، یہ ایک مشرک کا عقیدہ تھا. اس وقت کا مشرک صرف جو بتوں کو استعمال کرتا تھا، بیچ میں واسطہ بنا کر کے استعمال